مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہمارے سلسلے کا طریقہ کار یہ رہا ہے کہ ابتدا میں ہم جو ہے وہ جو جھلکیاں ہوتی ہیں سلسلے میں دکھائے جانے والی جتنے بھی کلپس وغیرہ ہم تیار کر کے لاتے ہیں ابتداً دکھا دیتے ہیں، ان میں سے حتی الامکان جتنا ممکن ہوتا ہے اس کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں. تو آئیے سب سے پہلے جھلکیاں دیکھتے ہیں. شرح الصدور کے اندر لکھا ہے کہ 4 اعمال 4 گناہ ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے بندہ برے خاتمے کا شکار ہوتا ہے. رب کے تاجدار سگل مرحبا مدینہ دیکھو میرے مولا اس کو کہتے ہیں جو تیرا یہ تو بڑا ہی مشکل سوال کر دیا آپ نے. اگر آپ صحت مند ہیں تو آپ عبادات بھی کریں گے، ماں باپ کی خدمت بھی کریں گے. تنہا کون ہے اللہ اللہ امداد کن از رنج و غم آزاد کن. حضرت کعب بن مالک، ان کی آنکھیں کتنی خوش نصیب ہیں کہ افراتفری کے ماحول میں انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کو دیکھ لیا. سب پکارو جو میٹھا مدینہ مرحبا میں لج پالا جو ویسٹرن کلچر تھا وہ آج پچھتا رہا ہے کہ ویئر از اوور ڈاٹر، ویئر از اوور چلڈرن، ویئر از اوور سن. تو جہاں کے داتا ہے محمد، سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کہ خاص کبریا ہو مٹتے جگہ پھینکے تاجدار حرم او نگاہ کرم. جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے جھلکیاں ملاحظہ کی. انشاءاللہ عز و جل کوشش کریں گے کہ اپنے ٹائم کے اندر یہ سب کچھ آپ کو دکھایا جا سکے. اور رضا بھائی، اگر جب رضا بھائی جو ہے وہ ریڈی ہیں تو زیارت کروا دیں ان کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں اکبر بھائی؟ ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آپ نے گزشتہ سلسلے میں آپ کی آمد ہوئی اور جو میرے ساتھ یہاں ہوتے تھے ان کی جامد ہو گئی، اور اب آپ اور میں ہیں جہاں سے بھی ہیں آپ بہرحال جو ہے وہ تو فیس بک کے کمنٹس جس طرح آپ یہاں پڑھا کرتے تھے اسی طریقے سے آپ نے شامل کرنے ہیں.
اور بقیہ بھی جو ہاں سلسلے میں جس طرح آپ کا کنٹریبیوشن ہوتا تھا اسی طریقے سے آپ نے جو ہے وہ کرنا ہے. اور میں ناظرین کو ایک چیز عرض کر دوں کہ ایک میسج ہمیں بار بار جو ہے وہ اپنا آ ہی رہا تھا تحائف وغیرہ کے حوالے سے. بہار رمضان سلسلہ جو ہوا تھا اور اس پر ہم نے کچھ سلسلوں پہلے بھی گفتگو کی تھی کہ ان کے تحائف ان تک جو ہے وہ نہیں پہنچے. اس کی کوئی کچھ وجوہات تھی, الحمدللہ عز و جل وہ حل ہو گئی ہے. اور ابھی سلسلے سے کچھ دیر پہلے میں نے سید یوسف سے رابطہ کیا اور ان سے جو ہے وہ اپنا معلوم کیا کہ کیا میں اس چیز کی اناؤنسمنٹ کر دوں کہ انشاءاللہ عز و جل چند دنوں میں ان تک یہ ان کے انعامات جو ہے اب ہو سکتا ہے کہ سب کے ایک ساتھ روانہ کیے ہوں نہ کیے ہوں, تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اعلان کر دیں اور الحمدللہ وہ فرما رہے ہیں کہ آج جو ہے وہ میں نے روانہ کر دیے ہیں, تو ممکن ہے کہ پیر کو یا منگل کو انشاءاللہ عز و جل ان تک جو ہے وہ پہنچنا شروع ہو جائیں گے. تو گھبرائیے گا نہیں, آپ میں سے اب بھی بہار رمضان کے جس کو نہ پہنچیں کچھ دنوں میں مطلب 3-4 دن کا انتظار جو ہے وہ کر لیں. اور اسی طرح آپ کا مدنی چینل سلسلے کے حوالے سے اگر کچھ تحائف جن کے نام نکلتا ہے اگر ان کے بھی نہ پہنچے ہوں تو وہ بھی ہمیں جو ہے وہ بتا سکتے ہیں. اسی طریقے سے کچھ میسیجز جو آئے تھے وہ میں انشاءاللہ عز و جل پڑھتا ہوں. ایک میسیج آیا تھا کہ آپ سے درخواست ہے کہ حاضر جواب جو سلسلہ ہے یہ ہمارے جو یوسف سلیم بھائی کرتے ہیں, یہ جمعرات کو جو ہے وہ آتا ہے. عموماً ویسے 11:15 بجے کا ٹائم ہے لیکن بعض اوقات ہفتہ واری اجتماع کی وجہ سے اس کا ٹائم شاید آگے پیچھے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ہو جاتا ہے. اور اس میں یہ میسیج آیا تھا کہ سلسلے میں حاضر جواب سلسلے میں بڑے نعت خوانوں کے درمیان تو مقابلہ ہو گیا, تو کہہ رہے ہیں کہ اسی طرح کڈس مدنی چینل کے جو نعت خواں ہیں ان کے درمیان بھی یہ مقابلہ کیا جائے. تو الحمدللہ یہ میسیج جب میں نے پڑھا تو اس کے بعد یوسف سلیم بھائی سے میں نے واٹس ایپ کے ذریعے سے رابطہ کیا اور ان تک آپ کا یہ میسیج اور یہ مشورہ جو ہے وہ پہنچا دیا ہے. تو انہوں نے کہا تو یہ ہے کہ ویسے جو فارمیٹ ہے سلسلے کا وہ تو بڑوں کے درمیان ہے لیکن یہ کہ اس پر غور کیا جا سکتا ہے. تو بہرحال ہم نے آپ کا میسیج ان تک پہنچا دیا. انشاءاللہ عز و جل اگر مجلس جو بھی اس کو بہتر سمجھے گی اور ممکن ہوا تو انشاءاللہ عز و جل اس کو بھی آنے والے دنوں میں جو ہے وہ اپنا اس پر امپلیمنٹ کیا جائے گا. اسی طریقے سے ایک میسیج یہ تھا کہ یاد خدا و مصطفیٰ یہ جو سلسلہ ہے, ہمیں کچھ سلسلوں پہلے ایک میسیج آیا تھا کہ جس طرز پر یہ چلتا ہے اسی طرح بچوں کے درمیان بھی کڈس مدنی چینل میں بھی اسی فارمیٹ کا ایک سلسلہ جو ہے وہ کیا جائے. تو میں نے اس میں عرض کی تھی کہ جو یاد خدا و مصطفیٰ سلسلہ ہے اس میں نعت خوانوں کے ساتھ ساتھ جو اشفاق بھائی ہیں وہ ان کی جو کلام پڑھے جا رہے ہوتے ہیں, اشعار پڑھے جا رہے ہوتے ہیں تو ان کی تشریحات کرتے ہیں, ان کی کچھ وضاحت کرتے ہیں. ظاہری بات ہے کہ بچوں میں تو ابھی فی الحال یہ صلاحیت نہیں ہے کہ یہ لائیو سلسلے میں اس طرح ان کلاموں کی جو ہے وہ اپنا وضاحت کر سکیں, تو فی الحال یہ نہیں ہو سکتا. تو اب بہرحال جس کو کہتے ہیں کہ وہ جنہوں نے میسیج کیا ہوگا یا اور کسی نے تو انہوں نے اب اس طرح سے اس کی وضاحت کی ہے. کہہ رہے ہیں کہ یاد خدا و مصطفیٰ جو بچوں کے ساتھ وضاحت کے ساتھ نہیں ہو سکتا تو اشفاق بھائی کے ساتھ کریں لیکن اس میں جو ہے وہ بچے شامل ہوں, یعنی جو ہمارے کڈس مدنی چینل کے نعت خواں ہیں یہ ہوں اور اشفاق بھائی ہوں. تو جس طرح اشفاق بھائی بڑوں کے ساتھ کر رہے ہیں ان کے ساتھ بھی کریں. تو انشاءاللہ عز و جل میں یہ میسیج اشفاق بھائی تک جو ہے وہ اپنا پہنچا دیتا ہوں. اب یہ ہے کہ یہ کڈس مدنی چینل میں آئے گا یا ہماری اردو جو ٹرانسمیشن ہے اس کا حصہ بنے گا, یہ انشاءاللہ عز و جل مجلس فیصلہ کرے گی. چلیں, ہمارے سلسلے کا فارمیٹ یہ ہے کہ ہم جھلکیوں کے بعد کچھ میسیجز کے بعد جو ہم ویڈیوز چلاتے ہیں اس میں جو ابتدائی نمبر ہم رکھتے ہیں وہ بچوں کے لیے, اور بچوں کے لیے اس دفعہ جو ہم سے فرمائش کی گئی تھی وہ یہ تھی کہ ذہنی آزمائش سیزن 10 میں عبدالحبیب بھائی نے غلام رسول, کنیز فاطمہ اور فیضان کے ساتھ ایک خاکہ جو ہے وہ کیا تھا. غالباً یہ سیزن 10 کے فائنل میں جو ہے وہ دکھایا گیا تھا, تو وہ دیکھنا چاہتے ہیں. الحمدللہ ہم نے تیار کیا ہے. یہ چونکہ تھوڑا لانگ تھا تو ہم نے اس کو 2 پارٹ میں, آج اس کا پہلا پارٹ انشاءاللہ عز و جل آپ کو دکھانے جا رہے ہیں اور آئندہ جو ہے وہ سلسلے میں اس کا دوسرا پارٹ دکھائیں گے. تو آئیے وہ دیکھتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. بیٹے بیٹے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 10 لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں. آج دیکھنا ہے کس ٹیم کا مقابلہ کس ٹیم کے ساتھ ہے. کیا آپ سب تیار ہیں؟ میں جاؤں گی. ارے بابا آپ کو پتہ نہیں, میں ہی ہر بار جاتا ہوں. نہیں غلام رسول بھائی میں جاؤں گا. ارے بابا خاموش ہو جائیں, ہمارا سلسلہ چل رہا ہے. عبدالحبیب بھائی. ارے یہ تو کسی مدنی منی کی آواز ہے. آپ کون ہیں؟ کنیز فاطمہ. ارے واہ کنیز فاطمہ, آئیے. آپ کہاں ہیں؟ میں ذہنی آزمائش کے سیٹ کے پیچھے ہوں.
اور غلام رسول بھائی مجھے آنے نہیں دے رہے۔ اچھا آپ آنا چاہتے ہیں، چلے رکیے میں آپ کو لینے آتا ہوں۔ جی جی آ جائیں، آگے آ جائیں، چلے میری انگلی پکڑ لیں، آ جائیں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کیسا لگ رہا ہے ہمارا اسٹیج بیٹا؟ بہت اچھا لگ رہا ہے۔ اچھا ماشاءاللہ آپ آئے، ہمیں بھی بہت خوشی ہے۔ انشاءاللہ آپ سے کچھ بات چیت کریں گے۔ ہم تو پیچھے رہ گئے، یہ کیسی آواز آ رہی ہے؟ آگے چلی گئی۔ آپ عبدالحبیب بھائی سے بات تو کریں، وہ ہمیں بھی بلا لیں گے۔ ارے بابا کون ہے پیچھے؟ میں غلام رسول ہوں۔ غلام رسول کہاں ہیں آپ؟ میں بھی سیٹ کے پیچھے ہوں، فیضان بھی ہے میرے ساتھ۔ ارے واہ، چلیں آپ دونوں بھی آ جائیں، آج کنیز فاطمہ بھی آئی ہیں، جلدی آ جائیں، چلیں شاباش ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ چلو کنیز فاطمہ تھوڑا ادھر آ جائیں، آپ ادھر آ جائیں، چلو بھائی آ جائیں بھائی، فیضان اور غلام رسول بھی آ جائیں۔ مدری چینل کے ناظرین، آج ایک نہیں دو نہیں 3 کردار ہمارے ساتھ موجود ہیں، کنیز فاطمہ، غلام رسول اور فیضان۔ ان تینوں کو ایک ساتھ ہم اپنے منچ پر مرحبا کہتے ہیں، اور اب ان تینوں کے ساتھ ہم کرنے جا رہے ہیں ایک مختصر سا ذہنی آزمائش۔ یہ دنیا بھر کو بہت سارے مدری پھول دیتے ہیں، آپ بھی ان کی باتیں سننا چاہیں گے۔ آئیے آپ تینوں سے گزارش ہے تشریف رکھیں، آج آپ سے میں نے کچھ سوالات کرنے ہیں۔ آج انوکھا انشاءاللہ ذہنی آزمائش ہوگا۔ کیسے ہیں آپ سب، ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ اچھا دیکھیں، اب آپ تینوں آئے ہیں نا، تو میں چاہ رہا ہوں کہ میں نے تقریباً ہی پورا 2 مہینے ہونے والے ہیں، میں نے ذہنی آزمائش میں بہت ساری ٹیموں سے سوالات کیے ہیں۔ اب آپ تینوں سے ایک میں نے انوکھا ذہنی آزمائش کرنا ہے، 2 سوال میں آپ تینوں سے کروں گا اور ایک شعر آپ سے سنوں گا، ٹھیک ہے؟ اور دیکھتے ہیں کہ کس کے نمبر زیادہ آتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کو تحفہ دے دیں گے۔ عبدالحبیب بھائی، میری تو اتنی تیاری بھی نہیں ہے، میں تو چھوٹی سی مدنی منی ہوں۔ چلیں پھر ایسا کرتے ہیں نا کہ آپ سے کچھ آسان سوال کر لیں گے۔ جی شکریہ۔ فیضان اب آپ کی باری ہے، یہ بتائیے کہ مہمان کے لیے کون سی 4 باتیں ضروری ہیں؟ یہ تو بڑا ہی مشکل سوال کر دیا آپ نے۔ مہمان کے لیے یہ 4 باتیں ضروری ہے۔ نمبر 1، جہاں بٹھایا جائے وہیں بیٹھ جائے۔ ٹھیک ہے۔ نمبر 2، جو کچھ اس کے سامنے پیش کرا جائے اس پر خوش ہو۔ نمبر 3، صاحب خانہ کی اجازت کے بغیر وہاں سے نہ اٹھے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور نمبر 4، اور جب اس کے یہاں سے جاتا ہے تو اس کے لیے دعا کرے۔ سبحان اللہ، جواب درست دے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ غلام رسول اب آپ کی باری ہے۔ جی بالکل۔ مہمان کو رخصت کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ جو سنت طریقہ ہے وہ سنت طریقہ ہے۔ ارے بابا جواب دینا، آپ کیوں بات گھما رہے ہیں؟ آتا ہے جواب۔ سنت یہ ہے کہ مہمان کو دروازے تک رخصت کرنے جائیں۔ یہ مدری چینل کے ناظرین کے لیے بھی مدری پھول ہے کہ جب مہمان کسی کے گھر پہ بن کر جائیں تو 4 باتیں جو ہمیں فیضان نے بتائیں اس پر عمل کرنا ہے، اور جو غلام رسول بتا رہے ہیں کہ رخصت جب کرنا ہو مہمان کو تو دروازے تک چھوڑنے جائیں، یہ ہمارے آقا کی سنت ہے۔ ماشاءاللہ غلام رسول کا جواب بھی درست ہے، 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب باری ہے کنیز فاطمہ کی۔ عبدالحبیب بھائی، مجھے تو ڈر لگ رہا ہے بہت۔ نہیں، آپ سے آسان سا سوال کریں گے، آپ کا جو نام ہے نا اسی سے متعلق سوال ہے۔ یہ بتائیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ شہزادی جن کو خاتون جنت کہا جاتا ہے، ان کا نام کیا ہے؟ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ سبحان اللہ، جواب درست دے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ جی مدری چینل کے ناظرین، آپ نے جو ہے یہ مدری خاکہ دیکھا کنیز فاطمہ، فیضان اور غلام رسول کے درمیان۔ اس کا پارٹ 2 انشاءاللہ عز و جل جو ہے وہ آپ کو اگلے سلسلے میں دکھائیں گے۔ تو آپ کی اسی طرح کی فرمائشیں، اسی طرح کی چیزیں جو ہے وہ اپنا یہ سلسلے کو انٹرسٹنگ جو ہے وہ بناتی ہیں، اور بعض تو میسیجز جو ہے وہ اپنا آتے ہیں، مطلب وہ یوں سمجھے کہ یوٹیوب پر بھی آتے ہیں، اور اسی طریقے سے SMS کے ذریعے سے بھی وہ بعض چیزوں پر ضد کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ بعض ہماری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس پالیسی کے تحت ہم نہ بتا سکتے ہیں، نہ جو ہے وہ اپنا چلا سکتے ہیں۔ تو اس طرح کی چیزوں کی ڈیمانڈ جو ہے وہ آپ ہم سے کیا کریں، ہمیں نکالنے میں بھی، تیار کرنے میں بھی الحمدللہ عز و جل خود بھی جو ہے وہ خوشی ہوتی ہے۔ ایک ہمیں آپ سے جو ہے وہ مدد چاہیے، بہرحال وہ یہ ہے کہ ہمیں گزشتہ سلسلے میں ایک میسیج 2-3 سلسلوں پہلے سے یہ آ رہا ہے کہ عبدالحبیب بھائی کا غالباً یہ ایک کلپ ہے، سورج غروب ہونے والا واقعہ، یہ انہوں نے جو ہے وہ دکھایا تھا، اور وہ اس کے حوالے سے جو ہے وہ اپنا ہم سے
پوچھ رہے ہیں کہ وہ آپ ہمیں دکھائیں. تو ہم نے جو معلومات کی اور جو ڈھونڈا ہمیں اس طرح سے تو نہیں مل سکا. ایک تو یوں سمجھے کہ عبدالحبیب بھائی کا ایک آسٹریلیا کا غالباً آسٹریلیا یا آسٹریا کا شہر جو ہے وہ اپنا فجی، وہاں جو ہے وہ اپنا ایک واقعہ تو تھا، غالباً وہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے یا اس طرح کا، تو غروب ہونے والا جو واقعہ ہے وہ ہم سے جو ہے وہ کہا گیا ہے تو وہ ہمیں نہیں مل رہا. تو اگر ناظرین نے کسی سلسلے میں یا کسی وقت میں، آج سے یہ کئی سالوں پہلے کا ہے، اور اگر انہیں پتہ ہو اس طرح کا تو وہ آپ ہمیں، اور اگر یوں سمجھے کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ سوشل میڈیا پر بھی ہم نے دیکھا، یوٹیوب وغیرہ پر بھی، تو وہاں نہیں ملا، تو اگر آپ کے علم میں ہے تو آپ ہمارے جو کال سینٹر پر واٹس ایپ کے ذریعے سے جو نمبر آپ دیکھ رہے ہیں اس پر اس کا لنک بھیج سکتے ہیں، تو انشاءاللہ عز و جل ہمیں جو ہے وہ معلوم ہو جائے گا. رضا بھائی کی زیارت ہو گئی ہے. رضا بھائی کچھ پڑھنے ہیں فیس بک والوں کے بالکل پڑھنے ہیں، بہت سارے کمنٹس ناظرین ہمیں دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور میں کچھ پڑھ لیتا ہوں. کچھ کلاموں کی فرمائشیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بھائی ہمارے انس بھائی کا یہ کلام سناتے ہیں، ذرے دھڑ کر تیری فضاروں میں. ایک یہ میسج آیا ہے. اسی طریقے سے میسج ہے کہ بچوں کی آواز میں ایمان مفصل اور ایمان مجمل یہ چلا دیں. مزید نظر الحسن بھائی یہ کہتے ہیں آصف بھائی کا کلام سنا دیں جو دلوں کی راحت میں پڑھا گیا تھا، اور وہ کلام یہ ہے کہ ہم بھی چلتے ہیں ذرا قافلے والوں ٹھہرو، اور نیت کرتے ہیں 313 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی. اسی طرح سے اور ایک اور انس عدنان بھائی یہ کہتے ہیں جا زندگی مدینے سے جو کے ہوا کھلا، یہ والا کلام سنا دیجیے کسی بھی ناطقاں کی آواز میں ہو، مگر مدنی فیس انس بھائی آپ نے نہیں دی ہے تو آپ مدنی فیس دیجیے تاکہ اکبر حسین بھائی آپ کی فرمائش کو پورا بھی کریں گے انشاءاللہ عز و جل. اچھا، جو پہلا میسج ہے، ایک جو پہلا میسج آپ نے پڑھا انس بھائی کا، تو وہ انہوں نے بتایا نہیں ہے کہ کس سلسلے کے اندر اسلام فور کڈس کے کس ایپیسوڈ میں یا بچوں کی شام میں، یہ کہاں انہوں نے جو ہے وہ یہ کلام دیکھا ہے، کیونکہ ہمیں اس طرح نکالنے میں جو ہے وہ آسانی ہوتی ہے. جی یہ نہیں لکھا انہوں نے. اچھا ایک میسج اور ہے کہ اتوار کو مدنی چینل پر بچوں کا کوئی بھی پروگرام نہیں ہوتا، کوئی پروگرام لگائیں ورنہ میرے بھائی مجھے ٹی وی نہیں دیکھنے دیتے، بند کر دیتے ہیں، پلیز بچوں کے لیے پروگرام لے کر آئیں. ایسا تو پہلے ان کے بھائی کو جو ہے وہ سمجھا دیتے ہیں نا کہ بھائی اگر مثال کے طور پر بچوں کا پروگرام نہیں ہے تو بھائی بڑوں کا جو بھی پروگرام آ رہا ہے اس میں دین کی باتیں ہو رہی ہے تو وہ بھی اس کے سیکھنے کے لیے تو ہے. اگر وہ بالفرض مدنی چینل ہی دیکھنا چاہتا ہے اور وہ مدنی چینل دیکھ رہا ہے تو اس کو کیوں جو ہے وہ آپ منع کر رہے ہیں. تو اتوار کا میں عرض کر دوں کہ یعنی گزشتہ کچھ دن پہلے نگران شورا نے جو ہماری اتوار کی یوں سمجھے کہ رن ڈاؤن کہلاتا ہے، یہ پورے اتوار کا جو پروگرامنگ ہے اس پر نگران شورا نے ہماری آئیڈیا مجلس کو جو ہے وہ اپنا کچھ ٹاسک دیے ہیں. انشاءاللہ عز و جل آپ کچھ اتوار کی ٹرانسمیشن میں کچھ چینجنگز جو ہے وہ اپنا دیکھیں گے، لیکن اس میں یہ صحیح ہے، ایک مشورہ بالکل دیا جا سکتا ہے کہ اتوار کی ٹرانسمیشن میں بچوں کا کوئی پروگرام لائیو نہیں ہے، شاید ریکارڈڈ تو ہے شام کے وقت میں، غالباً وہ بچوں کی شام ممکن ہے کہ شاید اتوار کو آتا ہو یا نہیں آتا ہو، میرے علم میں نہیں ہے. انشاءاللہ ہماری مجلس جو ہے وہ کنفرم کر دے گی، ورنہ ریکارڈڈ فارم میں تو جو ہے وہ شام میں ہے. تو انشاءاللہ عز و جل عرض کریں گے کہ کسی ایک وقت میں جو ہے وہ لائیو کیا جائے. ٹھیک ہے، یہ مشورہ انشاءاللہ عز و جل آگے دیں گے. اچھا، اب ہم چونکہ فرمائشیں بھی پوری کرنی ہے، آپ کے میسیجز بھی جو ہے وہ شامل کرنے ہیں. ایک میسیج یہ ہے کہ میرے پیارا دین، یہ سلسلہ جو 2 بجے لگتا ہے کڈس مدنی چینل پہ، اس کے بعد جو نعتیں لگتی ہیں تو وہ کڈس کی لگایا کریں، یہ وقت کڈس ٹرانسمیشن کا ہوتا ہے. اور بالکل آپ نے صحیح فرمایا، ایسا ہی ہونا چاہیے، کیونکہ جو ہماری ٹرانسمیشن 2 بجے سے لے کر 6 ساڑھے 6 بجے 7 بجے تک جو چلتی ہے وہ کڈس کی ہی ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو میں انشاءاللہ عز و جل اپنی مجلس کو جو ہمارا ٹریفک ڈپارٹمنٹ ہے اس سے عرض کروں گا کہ بھائی جو ہے وہ بچوں کی ہی نعتیں اس کے اندر شامل کیا کریں. اب ہم جو ہے وہ جا رہے ہیں ایک یوں سمجھے کہ میسج کئی سلسلوں سے ہمارے پاس جو ہے وہ چل رہا ہے، وہ یہ ہے کہ نگران شورا کا ایک مدنی گلدستہ جس کا نام تھا ہوم سویٹ ہوم، وہ 2 ہفتوں سے تو کسی وجہ سے نہیں چل پا رہا تھا، وہ میں نے اس کی وجہ بیان کی تھی. الحمدللہ عز و جل آج کے سلسلے میں وہ ہم نے تیار کیا ہے، اور غالباً محبوب اتاری بھائی ہیں، انہوں نے پہلے ہمیں بھی میسیجز کیے تھے، اور گزشتہ سلسلے میں رضا بھائی کو بھی جو ہے وہ فیس بک پر کہا تھا کہ میں اتنے دنوں سے میسیج کر رہا ہوں، آپ شامل نہیں کرتے. تو آج الحمدللہ عز و جل آپ کا یہ مدنی گلدستہ ہم نے شامل کیا ہے. آئیے دیکھتے ہیں. جو ویسٹرن کلچر تھا وہ آج پچھتا رہا ہے کہ ویئر از اوور ڈاٹر، ویئر از اوور چلڈرن، ویئر از اوور سن، ویئر از اوور فیملی.
ان کے پاس پیس جس کو کہتے ہیں نا مینٹلی پیس اور ایک ہاؤس پیس جس کو باہر بورڈ لگے ہوتے ہیں, آپ کو بہت سارے گھر ملے جیسے باہر بورڈ لگے ہوم سویٹ ہوم, دروازہ کھولو تو آپ کو پتا چلے گا کہ کہاں کا یہ سویٹ ہے, جہاں ماں باپ بیٹے بھائی بہن آپس میں بات نہیں کرتے, باہر بورڈ لگا ہے ہوم سویٹ ہوم, اندر میں ایک ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانا نصیب نہیں ہوتا, ہوم سویٹ ہوم. باپ نے بیٹے کو پوچھا تاخیر سے کیوں آئے, اس نے فوراً فون ملایا کہ میرا باپ مجھے ڈانٹ رہا ہے, پولیس والے آتے ہیں باپ کو پکڑ کر لے جاتے ہیں, باپ باہر جا کے بورڈ پہ دیکھتا ہے ہوم سویٹ ہوم. ماں بیٹی کو کہتی ہے کہ بیٹی تو گھر بوائے فرینڈ کے ساتھ آتی ہے, ہم مسلمان ہیں. بیٹی کہتی ہے ماں شٹ اپ یو اولڈ وومن, مجھ سے ایسی باتیں کرتی ہو. ماں منہ اتنا سا ہو جاتا ہے, ماں باہر جا کے دیکھے کہ بورڈ لگا ہوا ہوم سویٹ ہوم. ارے بھائی گھر میں گانے بج رہے ہیں, گھر میں فلمیں چل رہی ہیں, گھر میں مطلب بے حیائیاں ہو رہی ہیں, باہر لگا ہوم سویٹ ہوم. گھر میں اندر اتنا بڑا بورڈ لگے گا ہوم سویٹ ہوم. بھائی ہوم سویٹ ہوم ایسے تھوڑی کو ہوم سویٹ ہوم بنتے بھائی. جہاں ماں کی عزت ہو اس کو کہتے ہیں ہوم سویٹ ہوم, باپ کی عزت تو کہیں گے ہوم سویٹ ہوم, بچوں پر شفقتیں ہو رہی ہوں کہیں گے ہوم سویٹ ہوم, بڑوں کا احترام ہو رہا ہوم سویٹ, قرآن و حدیث پڑھا جا رہا ہے, اللہ اور اس کے رسول کا نام لیا جا رہا ہے, گناہوں سے دور رہا جا رہا ہے, اس گھر کے باہر ہوگا ہوم سویٹ ہوم. بھائی بہنوں سے محبت کرتے ہو, بہن بھائی سے محبت کرتے ہو, ایک دوسرے کے لیے ایثار ہو, ایک دوسرے کے لیے قربانی ہو, ایک دوسرے کا احترام ہو, محبت ہو. اب بیٹا کمرے میں بیٹھ کے مشورہ کر, بھائی اب میرا بڈھا باپ مرتا نہیں ہے, کب مرے گا میرے کو جائیداد ملے, اسی کے بورڈ پہ لگا ہوم سویٹ ہوم. میاں بیوی میں لڑائی ہو رہی ہے, بات نہیں کر رہے, ایک مہینہ ہو گیا آپس میں, مگر بورڈ کیا لگا ہے ہوم سویٹ ہوم. اب آپ بتائیں ہوم سویٹ ہوم کون سا سویٹ ہوم ہوتا ہے؟ بھائی اندر میں مٹھائی بٹے گی, مٹھائی کھائیں گے تبھی سویٹ ہو جائے گا, یہ کوئی مٹھائی تو تھوڑی سویٹ ہوتا ہے. آپس کے کانٹیکٹ, آپس کے تعلقات. تو یہ میں نے ایک چوٹ کرنے کے لیے ایک الزامی انداز میں نے کچھ سمجھانے کی آپ کو کوشش کی ہے. میری ان باتوں کو مہربانی کر کے سیریس لیں جو میں نے عرض کیا ہے. اللہ آپ کے میرے ہم سب کے گھروں کو ہوم سویٹ ہوم بنا دے. آمین. اور نگران شورا نے جو فرمایا ہے اس کو ہمیں سیریس جو ہے وہ لینا چاہیے. انشاءاللہ عز و جل جو ہے وہ اپنا میں بھی عمل کرنے کی نیت کرتا ہوں, آپ بھی جو ہے وہ عمل کریں انشاءاللہ عز و جل. جو ہمارا واٹس ایپ کا گروپ ہے اس میں انشاءاللہ عز و جل جو ہے یہ مدنی گلدستہ دیگر جو چونکہ شامل کریں گے تو اس کو بھی جو ہے وہ ہم شامل کر لیں گے. اور دوسرا یہ تھا کہ ایک میسیج ہمیں یوٹیوب کے ذریعے سے یہ جو ہے وہ آیا تھا کہ جو ہمارا گروپ بنا ہوا ہے آپ کا مدنی چینل کا, تو ایک تو یوں سمجھے کہ فل ہو گیا تھا, اور اس کے بعد ہم نے دوسرا جو ہے وہ بنایا ہے, تو تقریباً اس میں بھی کافی سارے اسلامی بھائی جو ہے وہ شامل ہو رہے ہیں. اس کا لنک میں نے ہمارے کال سینٹر کو جو ہے وہ سینڈ کر دیا ہے, تو جو لوگ شامل ہونا چاہیں تو وہ کال سینٹر پر میسیج کر دیں. انشاءاللہ عز و جل کال سینٹر والے واٹس ایپ کے ذریعے سے ان کو اس کا لنک جو ہے وہ فارورڈ کر دیں گے. اس میں میسیج یہ تھا کہ جو ہمارے ہر ہفتے کی بنیاد پر جو ہمارا سلسلہ چل رہا ہے اس میں تو آپ میسیجز جو اپنا جو یہ چیزیں چل رہی ہیں پیکیجز وغیرہ وہ تو شامل کر رہے ہیں, تو گزشتہ سلسلوں کے جو ہے وہ بھی شامل کیے جائیں. کہنا ان کا یہ تھا کہ ایک دو دفعہ تو آپ نے شامل کیے تھے پرانے, لیکن اب وہ نہیں آ رہے. تو میں انشاءاللہ عز و جل جو ہمارے اسلامی بھائی سن رہے ہیں, ظفر بھائی, ان سے عرض کروں گا کہ آہستہ آہستہ جو ہمارا ریسنٹ جو ابھی سلسلہ جیسے ہو رہا ہے اس کے تو آپ نے دینا ہی ہے, اور آہستہ آہستہ کر کے کچھ نہ کچھ کلپس جو ہے وہ اپنا اس کے اندر پرانے بھی شامل کرتے ہیں تاکہ وہ بھی انشاءاللہ عز و جل وائرل ہوں. اب ہم چل رہے ہیں, ایک میسیج جو ہے وہ اپنا ہمیں یہ بھی آیا تھا وہ اسلام آباد سے کہ آپ جب سلسلہ ختم کرتے ہیں تو جن کی فرمائشیں رہ جاتی ہیں تو اگلے سلسلے میں نئے آنے والوں کی جو فرمائشیں ہیں اس کو بعد میں شامل کریں, اور جو نئی ہے وہ جو ہے وہ جو purانی ہے وہ اس کو پہلے جو ہے وہ شامل کیا جائے. اور یہ واقعی سمجھ میں آتا ہے, تو انشاءاللہ عز و جل نیت کی ہے کہ کچھ چیزیں جو گزشتہ 2-3 ہفتوں سے رہ گئی ہیں اس کو پہلے شامل کر لیتے ہیں. انشاءاللہ عز و جل بقیہ چیزیں شامل کریں گے. رضا بھائی جو ہے اسکرین پر ہیں, تو آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں یا جو ہے وہ ویسی زیارت کروا رہے ہیں؟ یہ تو ہمارا دکھانا تو ڈائریکٹر بتائیں گے کہ وہ جب چاہیں وہ دکھا دیتے ہیں, ہم تو اسٹینڈ بائی بیٹھے ہیں. پر آپ نے دکھائی دیا ہے, موقع دے ہی دیا ہے, میسج بھی پڑھ لیتے ہیں. میسج یہ ہے, نواز اختاری ہیں, کہتے ہیں بہت پیارا پروگرام چل رہا ہے, اللہ پاک اس پروگرام کو نظر بد سے بچائے. کہتے ہیں مجھے مفتی قاسم صاحب کا مدنی گلدستہ اللہ کے سوا کسی اور سے مدد مانگنے کے ساتھ یہ 2020 کے 12واں مہینہ کو لکھا ہے, اس میں ہوا تھا, یہ دکھا دیجیے. 100 بار درود پاک کی نیت محمد نواز اختاری رحیم یار خان سے. ایک اور میسج ہے کہ اسلام پور کڈس کے ایپیسوڈ نمبر 210 میں
210 میں حافظ انس بھائی نے تلاوت کی تھی، وہ دکھا دے مدنی فیس 100 بار درود پاک اور ہفتہ وار رسالہ پڑھنے کی نیت۔ ایک اور میسج ہے مجھ سے پوچھا جا رہا ہے کہ حاضر جواب پروگرام کس دن ریپیٹ ہوتا ہے، کتنے بجے ہوتا ہے، رہنمائی فرما دیجیے۔ اگر یہ آپ کے ذریعے سے پتہ لگ جائے کب ریپیٹ ہوتا ہے، ہمارا ٹریفک ڈپارٹمنٹ بتا دے تو بہت اچھا ہے۔ ہاں غالباً انشاءاللہ کنفرمیشن ہو جائے گی، لیکن کچھ ہفتوں پہلے تو جب ہمیں انہوں نے بتایا تھا کہ چونکہ جمعرات کو یہ 11:15 بجے کے قریب جو ہے وہ شروع ہوتا ہے اور جمعہ کو غالباً 12 یا 1 بجے، یہ انشاءاللہ عز و جل ابھی کنفرمیشن ہو جائے گی تو یہ اس وقت میں یعنی اگلے ہی دن 12 یا 1 بجے جو ہے یہ ریپیٹ ہوتا ہے۔ تو بعضوں نے یہ بھی میسیج ہمیں موصول ہوئے تھے کہ بھائی ایک تو رات کا وقت ہے جب یہ چل رہا ہوتا ہے تو اس وقت نہیں دیکھ پاتے اسلامی بھائی وغیرہ، تو اب جب یہ ریپیٹ ہوتا ہے تو وہ دوپہر کا وقت ہے 12 ساڑھے 12 1 بجے کا ٹائم، تو وہ عموماً جمعہ کی نماز کا وقت ہوتا ہے، لوگ اس کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی ہے کہ مجلس کو اس پر بھی جو ہے وہ عرض کیا جا سکتا ہے کہ اس کا ریپیٹ ٹائم کوئی ایسا جو ہے وہ اپنا اگر کر دیں 1 بجے، مجھے پیچھے سے جو ہے وہ ہمارے ڈائریکٹر صاحب نے بتایا کہ 1 بجے، تو اب واقعی 1 بجے ٹائم تو ایسا ہی ہے، لیکن اب کیا کریں، ہاں کیا کریں، کیونکہ ہم دیگر سلسلے بھی ہوتے ہیں، ٹرانسمیشن ہوتی ہے، ان کو بھی جو ہے وہ لے کے چلنا پڑتا ہے۔ ایک میسج جو ہے وہ ہمیں گزشتہ یوں سمجھیں کہ 2-3 ہفتوں سے جو ہے ایک آ رہا ہے اور وہ ہم نہیں دکھا پا رہے، وہ یہ تھا کہ ایک منقبت حاجی مشتاق کی آواز میں اور امداد کن یہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہمیں چلا دیں۔ تو اصل میں یوں سمجھے کہ ویڈیو کی صورت میں تو حاجی مشتاق کی ہمارے پاس کلام نہیں ہے، وہ اکا دکا ہی ویڈیوز ہیں جو سوشل میڈیا پہ چل رہی ہوتی ہیں بہت پرانی، تو ان کی آواز تو چونکہ الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہوتی ہے اس طرح نیٹ کے ذریعے سے، تو یہ کئی سالوں پہلے جو ہے یوں سمجھے کہ پکچرائز کیا گیا تھا ان کے کلام پر، جو ہے وہ نیپال میں ہمارا قفل مدینہ کورس ہوتا ہے اشاروں کی زبان میں، تو اس کی ویڈیو بنا کر الحمدللہ ہم نے مدنی چینل پر جو ہے وہ ایک وقت تک چلاتے رہے تھے، تو اس کی جو ہے وہ فرمائش کی گئی تھی الحمدللہ عز و جل وہ تیار کیا ہے، آئیے وہ دیکھتے ہیں۔ امداد کن از رنج و غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر، یا غوث اعظم دستگیر، امداد کن از رنج و غم آزاد کن، امداد کن از رنج و غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر، یا غوث اعظم دستگیر، امداد کن از رنج و غم آزاد کن، کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم، مٹا قلب کی بے کلی غوث اعظم، کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم، مٹا قلب کی بے کلی غوث اعظم، امداد کن از رنج و غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر، یا غوث اعظم دستگیر، امداد کن از رنج و غم آزاد کن، میرے چاند میں صدقے آ جا ادھر بھی، چمک اٹھے دل کی گلی غوث اعظم، تیرے رب نے مالک کیا تیرے جد کو، تیرے رب نے مالک کیا تیرے جد کو، تیرے گھر سے دنیا پلی غوث اعظم، امداد کن از رنج و غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر، یا غوث اعظم دستگیر، امداد کن
از رنج و غم آزاد کن. جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے ایک تو حاجی مشتاق کی آواز جو ہے وہ سنی اور ساتھ ہی اشاروں کی زبان میں جو ہے یہ کلام یوں سمجھے دیکھا، تو ممکن ہے کہ بعضوں نے جو ہے وہ اس کو یعنی سیکھنے کی بھی جو ہے وہ کوشش کریں. انشاءاللہ عز و جل یہ ہم اپنا جو واٹس ایپ گروپ ہے اس میں سینڈ کریں گے، تو آپ بھی جو ہے نا اشاروں کی زبان جو ہے اس کے ذریعے سے کچھ نہ کچھ جو ہے یہ والا جو منقبت ہے آپ سیکھ سکتے ہیں. ہم مزید جو ہے وہ کچھ میسیجز سلسلے میں جو ہے وہ شامل کرتے ہیں. ایک میسیج یہ تھا کہ اسماء الحسنہ میں مفتی حسان صاحب نے سورہ رحمان کے بارے میں بتایا تھا، تو اب یہ شاید ہو سکتا ہے یہ کسی پروگرام کے پچھلی ہماری کوئی گفتگو اس کے بارے میں بتایا تھا، تو یہ مزید اگر یہ ہمارا سلسلہ دیکھ رہے ہیں تو اس کی وضاحت کر دیں کہ انہیں کیا دیکھنا تھا اور اس کا ایپیسوڈ نمبر وغیرہ ہمیں بتا دیں، تو انشاءاللہ عز و جل ہم سلسلے کے اندر اس کو شامل کر لیں گے. اسی طرح ایک میسیج یہ تھا کہ ذوق حج کے نام سے کوئی پروگرام جو ہے وہ کیا جائے، تو بالکل جو ہے وہ اپنا گزشتہ 2 سال پہلے تو مفتی علی اصغر صاحب باقاعدہ سلسلے جو ہے وہ کرتے تھے، لیکن آپ کو پتہ ہے کووڈ کی وجہ سے پچھلے سال بھی باقاعدہ اس طریقے سے حج نہیں ہو پایا، اور اس دفعہ بھی غالباً یہی جو ہے وہ کچھ معلومات ہیں. تو یعنی باقاعدہ جس طرح پوری دنیا سے لوگ جو ہے وہ جاتے تھے تو اس طرح نہیں ہے. تو اب چونکہ ذی الحج کا مہینہ شروع ہو گیا تو قربانی کے ایام بھی جو ہے وہ آنے والے ہیں اور حج کا بھی موسم ہے، تو انشاءاللہ عز و جل مدنی مذاکرے آج ہفتے سے انشاءاللہ عز و جل جو ہے وہ شروع ہو جائیں گے، اور اللہ نے چاہا تو جو ہمارے جب تک ہے چاند رات تک اس وقت تک جو ہے وہ چلتے رہیں گے. کچھ کالز بھی شامل کرتے ہیں سلسلے میں. میرا نام سید محمد نقی پیرزادہ ہے. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ نعمان کی عادت کے بعد والا غلام رسول کا ایپیسوڈ اب تک آپ نے کیوں نہیں لانچ کیا؟ کیا کہیں گے اکبر بھائی، یہی سیم میسج میرے پاس بھی ہے اور انہوں نے بھی یہی غالباً یہی پیرزادہ کے نام سے ہی میسج ہے کہ آپ نے کیوں نہیں اب تک لانچ کیا. یعنی نعمان کی عیادت تو کر لی ہے، اب آگے کیا غلام رسول نے کیا کرنا ہے اور عیادت کے بعد نعمان نے کہاں پر جانا ہے، تو کیا اپڈیٹ دیں گے؟ نہیں اپڈیٹ تو میں جو ہے وہ اپنا کیا دوں گا. حضور آپ میری سائڈ سے کھیل رہے ہیں یا جو ہے وہ سامنے والوں کی طرف سے؟ تو میں کالر کی سائڈ سے. اچھا کالر کی سائڈ سے ہیں، میسیجز کرنے والوں کی طرف سے. ہاں تو آپ یہاں پر بھی جب ہوتے تھے تب بھی جو ہے وہ آپ میسیجز اور فیس بک والوں کی طرف سے، تو انشاءاللہ عز و جل یہ آپ کو تو چونکہ پتہ ہے انٹرنل جو ہے وہ ہمارے معاملات، لیکن یہ الحمدللہ عز و جل کافی حد تک جو ہے وہ حل ہوتے جو ہے وہ چلے جا رہے ہیں. تو بہت ساری ڈسکشن جو ہے وہ ہم لائیو نہیں کر سکتے، لیکن اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ خوشخبریاں جو ہے وہ اپنا ہے غلام رسول کی کے بعد اس کی اگلے ایپیسوڈ وہ بھی انشاءاللہ عز و جل آئیں گے، اور کچھ نئی سیریز بھی جو ہے وہ اپنا اور کچھ نئے کارٹون بھی جو ہے وہ آپ اسکرین پر جو ہے وہ دیکھیں گے. لیکن جہاں آپ نے اتنا انتظار کیا ہے تو مزید کچھ اور بھی جو ہے وہ وقت انتظار کر لیں. چلیں مزید ایک یہاں پہ ناظرین کو اکبر حسین بھائی عرض کرتا چلوں کہ مدنی چینل کڈس اور مدنی چینل کڈس اور کڈس کے ساتھ جو ایک اور ہمارا چینل ہے کڈس لینڈ کا، کڈس اینڈ اور مدنی چینل کڈس، اس کو اگر آپ سبسکرائب کر لیں گے اور اس کو آپ جوائن کر لیں گے تو اپڈیٹ بہت ساری آپ کو ملتی رہیں گی. اسکرین پر ٹھیک ہے بہت ساری چیزیں بعض اوقات نہیں آتی، مگر چونکہ بچے ہوتے ہیں موبائل ہاتھ میں ہوتا ہے، تو بہت اچھا ہوگا کہ اگر آپ مدنی چینل کڈس کے اور کڈس لینڈ کے آپ آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں تو وہاں سے آپ کو مزید اچھی اپڈیٹس جو ہیں ملتی رہیں گی. کیا بات ہے. ایک کال شامل کرتے ہیں، اس کے بعد یافور بھائی والا انشاءاللہ پیکیج. میں پاک پتن سے بات کر رہی ہوں. آپ کا سلسلہ، آپ کا مدنی چینل بہت اچھا ہے. مجھے ایک کلام دکھا دیں. جا کر کوئی طیبہ میرے آقا کو بتا دے، گزرے ہوئے لمحات کی یاد آتی ہے. جزاک اللہ خیر. کیا بات ہے، کیا بات ہے. جو ہے وہ اپنا اب غالباً یہ کلام شاید ہو سکتا ہے کہ اسی طرز کا یا اسی ٹائپ کا کچھ ہفتے پہلے جو ہے وہ چلایا ہو، لیکن چونکہ اب آپ نے اس کا تذکرہ کیا ہے انشاءاللہ عز و جل اگر نہیں چلا تو اگلے سلسلے میں شامل کریں گے. لیکن ابھی چونکہ آپ نے مدینے کا اور اس طرح طیبہ کا تذکرہ جو ہے وہ کر دیا ہے تو ہمارے پاس ایک کلام جو ہے وہ ہے جو اشفاق بھائی نے جو ہے وہ پڑھا تھا اور عبدالحبیب بھائی پر اس پر جو ہے وہ کافی رکت تھی. وہ الحمدللہ ہمارے پاس جو ہے وہ تیار ہے. تو ابھی یافور بھائی والا جو پیکیج ہے اس کو اس کے بعد جو ہے وہ اپنا شامل کرتے ہیں، تو وہ تیار ہے تو وہ چلا دیں.
ہم بھی چلتے ہیں ذرا قافلے والوں ٹھہرو. ہم بھی چلتے ہیں ذرا قافلے والوں ٹھہرو. بھی چلتے ہیں ذرا قافلے والوں ٹھہرو. مدنی کے ناظرین، آپ نے یہ کلام دیکھا. انشاءاللہ عز و جل ہمارے گروپ میں بھی یہ ہم واٹس ایپ کے ذریعے سے سینڈ کریں گے. کچھ یوٹیوب پر جب ہمارا سلسلہ اپلوڈ ہوتا ہے، الحمدللہ عز و جل ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم جو ہمارا سلسلہ ختم ہو اس کے ودن مطلب 2 آورس کے درمیان یہ اپلوڈ کر دیں الحمدللہ عز و جل. تو آپ وہاں سے بھی جو لوگ پورا پروگرام نہ دیکھ پائیں تو وہاں سے بھی اس کو جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. ایک میسیج یوٹیوب پر یہ آیا تھا، ام الخیر ہیں ہند سے، انہوں نے کہا محمود بھائی کا کلام جو ہے وہ 5 رمضان کو نور سحر میں پڑھا گیا تھا، یہ آپ دکھا دیں. تو انشاءاللہ عز و جل نیت ہے کہ اس کو آئندہ سلسلے میں ہم شامل کریں. اگرچہ انہوں نے وہاں کلام باقاعدہ جو ہے نا مینشن کیا تھا کہ یہ کلام، وہاں ان کے شاید لکھنے میں کوئی مسٹیک ہو گئی ہے. ظاہری بات ہے ہمارا ان سے باقاعدہ اس طرح تو رابطہ نہیں ہے جنہوں نے کمنٹس جو ہے وہ کیے ہیں. تو اس پر چونکہ اگر جنہوں نے یہ میسیج کیا اس کو دوبارہ جو ہے وہ دیکھ لے، شاید لکھنے میں کچھ ان سے مسٹیک ہوئی ہے، کچھ شاید ہو سکتا ہے کہ اس کو صحیح کر لیں. کوئی شرعی حکم بھی میں بھی پاسبل اس پہ جو ہے وہ لگ سکتا ہو. تو وہ وہاں اب میں ظاہری بات ہے کہ اس کی تفصیل نہیں بیان کروں گا، تو وہاں جو ہے وہ آپ اپنے میسیج کو دوبارہ ریڈ کر لیں. انشاءاللہ عز و جل کلام اللہ نے چاہا تو آئندہ سلسلے میں شامل کریں گے. اچھا، ایک میسیج تھا کہ 26 جی کچھ آپ کہنا چاہ رہے ہیں رضا بھائی؟ جی میں یہ عرض کر رہا تھا، میسیجز بہت سارے ہیں. آپ نے گروپ کی بات کی تو گروپ میں ایڈ ہونے کا کیا طریقہ ہے؟ اس کے میرے پاس کچھ کمنٹس آئے ہوئے ہیں. جی کال سینٹر کا جو ہمارا نمبر واٹس ایپ کے ذریعے سے جو چل رہا ہے، واٹس ایپ نمبر جو ہے اس پر جو ہے وہ ہم نے لنک ابھی گزشتہ ہفتے بھی دیا تھا، اس ہفتے بھی کال سینٹر والوں کو سینڈ کر دیا ہے. تو وہ اس نمبر پر میسیج کریں کہ ہمیں لنک سینڈ کر دیں، تو الحمدللہ کال سینٹر والے ان کو لنک سینڈ کر دیں گے. تو لنک کے ذریعے سے وہ ڈائریکٹلی خود بخود جوائن ہو جائیں گے. اگر اس میں ہمارے MCR سے عرض ہے کہ جو کال سینٹر کا جو واٹس ایپ نمبر ہے، کیونکہ بہت سارے نمبر ہوتے ہیں، ہر کسی کو وہ الگ سے جو ہے پتا ہوتا ہے واٹس ایپ کون سا ہے، وہ الگ سے اوپر لگا دیا جائے تاکہ ہمارے ناظرین کو پتا چلے کہ اس نمبر پہ آپ میسج کر لیں کہ آپ کا مدنی چینل کے گروپ میں جوائن ہونا ہے.
تو انشاءاللہ آپ کو لنک سینڈ کر دیا جائے گا اور آپ جوائن ہو جائیں گے. جی جی، یہ ایک یہ طریقہ کار جو ہے وہ اپنا ہوتا ہے. الحمدللہ ایم سی آر والے لگائی جو ہے وہ اپنا دیتے ہیں، لیکن ایک یہ بھی ہے کہ چونکہ جب آپ نمبر لگائیں گے تو ان نمبرز کے ذریعے سے اس نمبر کے ذریعے سے الحمدللہ لوگ ہمارے گروپ میں جو ہے وہ شامل ہوں گے، اور چونکہ ان کو یہ کلام اور یہ جتنے بھی ہمارے کلپس تیار ہوتے ہیں الحمدللہ ان تک جائے گی. ایک نیکی کی دعوت کا ذریعہ ہے، اور وہ آگے کتنوں تک جو ہے وہ اپنا اس کو فارورڈ کریں گے. تو ایک طریقہ کار ایم سی آر والوں کو بولنے کا یہ بھی جو ہے وہ ہوتا ہے، تو ممکن ہے کہ انشاءاللہ عز و جل جو ہے وہ اپنا لگ جائے گا. اچھا، ایک میسج جو ہے وہ اپنا یہ تھا کہ 26 جون کو مدنی مذاکرے میں سید صاحب کا ایک مبارک خواب بیان کیا گیا تھا، وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں انشاءاللہ عز و جل. چونکہ یہ میسیجز جو ہیں یوٹیوب پر ویسے تو ہمیں آنا شروع ہو ہی جاتے ہیں، جب آج سلسلہ ہمارا اپلوڈ ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ میسیج روزانہ کی بنیاد پر جیسے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن میں نے اب دیکھا ہے کہ زیادہ تر لوگ جو ہے نا وہ آج کے دن صبح میں 2 گھنٹے پہلے، سلسلے سے 3 گھنٹے پہلے، 4 گھنٹے پہلے بھی جو ہے وہ میسیج کر رہے ہوتے ہیں. تو وہاں جو میں نے پڑھے ظاہری بات ہے وہ اس وقت آنے سے پہلے پڑھے ہیں، تو اب ان کو تیار کرنا آج کے سلسلے میں ممکن نہیں تھا، اس لیے آئندہ سلسلے میں انشاءاللہ عز و جل ان کو تیار کر کے لائیں گے. اسی طرح ایک انہوں نے میسیج کیا ہے کہ 13/3/2021 کو مفتی قاسم صاحب نے جنت میں جانے کا ایک وظیفہ بتایا تھا. تو بہرحال انہوں نے تاریخ جو ہے وہ اپنا بتا دی ہے، مہینہ بھی بتا دیا ہے، سن بھی بتا دیا ہے، لیکن پروگرام نہیں بتایا. اب کون سے پروگرام میں مفتی قاسم صاحب پوری 24 گھنٹے میں آئے تھے، تو اتنا ضرور ہے. لیکن یہ ہے کہ آپ اگر پروگرام بھی بتا دیتے تو زیادہ آسانی ہو جاتی. اب یہ ہے کہ ہمیں معلومات کرنی پڑے گی ہمارے ڈپارٹمنٹ سے کہ بھائی اس دن مفتی قاسم صاحب کسی لائیو سلسلے میں تو نہیں آئے. اگر لائیو میں نہیں آئے تو ان کا جو ریکارڈڈ سلسلہ تھا وہ ہم انشاءاللہ عز و جل اس کو تلاش کریں گے. اب ہم چل رہے ہیں یافور بھائی کا ایک کلپ ہے، وہ گزشتہ کئی ہفتوں سے جو ہے وہ پینڈنگ ہے، اور انہوں نے بہت اچھے مدنی پھول جو ہے وہ دیے. کھلے آنکھ میں یہ آئے تھے اور ہم سے یہ تقاضا کیا گیا تھا کہ آپ اس کو جو ہے وہ اپنے سلسلے میں یہ مدنی گلدستہ دکھائیں. تو الحمدللہ عز و جل انہوں نے صحت مند رہنے کے حوالے سے کافی سارے بہترین مدنی پھول دیے ہیں. آئیے وہ دیکھتے ہیں. جان ہے تو جہان ہے. اگر آپ صحت مند ہیں تو آپ عبادات بھی کریں گے، ماں باپ کی خدمت بھی کریں گے، آپ بیوی بچوں کی خدمت بھی کریں گے، آپ کما کے بھی لا سکتے ہیں، آپ بزنس بھی کر سکتے ہیں، آپ مطالعہ بھی کر سکتے ہیں. جو بندے واک کرتے ہیں وہ الحمدللہ عز و جل ورزش ہلکی پھلکی کرتے ہیں، پیدل چلتے ہیں، وہ کینسر سے محفوظ عام طور پہ رہتے ہیں، ہائی پوٹینسیو نہیں ہوتے، وہ شوگر سے بچتے ہیں. ابھی دیکھیں جان ہے تو جہان ہے. ابھی آپ کے پاس صحت ہے، آپ کو اس کا احساس نہیں ہوگا. عام طور پہ نعمت ہوتی تو قدر نہیں ہوتی، نعمت جانے کے بعد بندے کو قدر ہوتی ہے. ابھی وہ بستر سے ہل نہیں رہے، موبائل فون کو چھوڑ نہیں رہے، ابھی وہ اپنے آپ کو تھکا نہیں رہے. نہیں جی یہ کام میں نے نہیں کرنا. اب آپ کے سامنے تنے آسانی کا دور آ گیا. اب گھر سے موٹر سائیکل کو کک ماری تو اپنے کام پہ چلے گئے. لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے ہمارے آفس کے کمرے تک ہماری موٹر سائیکل آ جائے. امیر علیہ سنت دامت برکاتہ عالیہ اپنے ٹیسٹ باقاعدگی سے کرواتے ہیں، اپنی صحت کا خیال رکھتے ہیں. اور جن دنوں میں 12 ماہ کا سفر امیر اہل سنت دامت برکاتہ عالیہ نے کیا، لازمی بات ہے روزہ تو رکھتے ہی تھے. تو روزے کے اندر آپ کی جو خوراک تھی سحری میں، وہ آدھی روٹی بغیر گھی کے، آدھی 1 انڈے کی سفیدی اور آدھا گلاس دودھ، یہ آپ کی سحری ہوتی تھی. جب تک ہم زندہ ہیں ہمیں اس پر ضرور سوچنا چاہیے کہ میں ابھی آج کماتا ہوں، میں جب کماتا ہوں تو میرے گھر کے خرچ پورے نہیں ہوتے. مجھے گھر کا کوئی عید آ جائے تو مجھے خرچہ پورا کرنا مشکل ہو جاتا ہے. بچوں کے کپڑے، دوسرے معاملات، کوئی ایمرجنسی آ جائے، علاج وغیرہ کرنا پڑے تو مشکل ہو جاتی ہے. اور اگر میں کماؤں گا نہیں، خدا نہ خواستہ میں شوگر کا مریض ہو گیا، ہائی پوٹینسیو ہو گیا، لیور فیلئر ہو گیا یا کڈنیز فیلئر ہو گیا، تو میرے بچوں کی امی جو ہے، میری جو گھر والی ہے، وہ پیسے کہاں سے لے کر آئے گی؟ مجھے پیسے کون دے گا؟ میرے علاج پہ کون خرچ کرے گا؟ ہمارے ملک میں علاج دیکھیں کتنا مہنگا علاج ہے، کون افورڈ کرے گا؟ تو لہٰذا میری تو یہی درخواست ہے، پلیز اس میٹر کو ضرور سوچئے گا. وہ افراد جو پان کھاتے ہیں، وہ افراد جو گٹکا کھاتے ہیں، آپ شوق پورا کر رہے ہیں، آپ چسکا پورا کر رہے ہیں، لیکن اگر خدا نہ خواستہ کینسر ہو گیا تو آپ تصور کریں کہ آپ ویل چیئر پر ہیں یا اسٹریچر پر ہیں، برقع پہنے، آپ کی زوجہ آپ کو دھکا لگا رہی ہے ویل چیئر کو اور بچے اس کا برقع پکڑ کے رو رہے ہیں. ہاسپٹل کا تھوڑا تصور کریں. امیر علیہ سنت دامت برکاتہ عالیہ
ہمیں تصور دلاتے ہیں کہ کبھی کبھی سوچا کرو یار, کبھی کبھی تصور کیا کرو کہ میں قبر میں ہوں, کبھی ادھر ہوں کبھی ادھر ہوں. سوچو, اپنی آخرت کی سوچ بناؤ, دنیا کی لذتوں سے دل توڑو. تو اگر یہ تصور کیا جائے تو آپ مجھے بتائیے کہ آپ بھی پان گٹکا نہیں چھوڑیں گے؟ کیا ہم نے کیڑے چلتے نہیں دیکھے؟ امیر علیہ سنت نے بیانات نہیں فرمائے؟ کیا رسالہ پورا نہیں دیا اس پر؟ تو لہٰذا میری مدنی چینل کے ناظرین سے درخواست ہے کہ دنیا میں وقتی طور پہ سافٹ ڈرنک کا چسکا ہے. پہلے لوگ ہوتے تھے وہ کیسے کھانے کھاتے تھے, دلیا کھا لیا. پہلے لوگ ہوتے تھے وہ سادی روٹی کھا لی, دال کھا لی, شوربے والی بوٹی کھا لی. آج کل تو سالن کے اندر بوٹی کا تصور ہے, شوربے کا تصور بھی نہیں ہے. سوکھے سوکھے سالن پکائے جاتے ہیں, روسٹ آ رہا ہے اور کڑھائی آ رہی ہے, یہ آ رہی, شوربے کا ہے ہی نہیں تصور. اس کے بعد اگر آپ ملک شیک پینا چاہیں تو کھویا کھجور ہے, اس میں کریم ڈال دیں. اگر فروٹ چاٹ ہوتی تھی تو اس میں کریم چاٹ کر دی ہے. اگر چکن ٹکا ہوتا تھا تو اس میں ملائی بوٹی کر دی ہے. ہر چیز کے اندر چکنائی چکنائی چکنائی. جبھی تو لاہور میں ایک ہاسپٹل ہے ہارٹ کے بارے میں اسپیشلائزیشن ماشاءاللہ بہت زبردست ڈاکٹرز ہیں وہاں, بڑا مشہور ہاسپٹل ہے, مگر میں نے اس کی ایمرجنسی کے اندر ایک بیڈ کے لیے 5 مریضوں کو دیکھا ہے. اللہ اکبر. 2 مریض بیڈ پر لیٹے ہیں, ایک مریض ویل چیئر پر بیٹھا ہے, ایک مریض کھڑا ہے, ایک نیچے فرش پہ لیٹا ہوا ہے. اللہ اکبر. یعنی اگر واقعی جس طرح یافور بھائی نے یہ اس کا نقشہ جو ہے وہ کھینچا ہے, الحمدللہ ایک ان کا ماشاءاللہ طریقہ کار ہے, جس طرح انہوں نے صحت مند رہنے کے حوالے سے چیزیں جو ہے وہ اپنا بیان کی ہیں, تو واقعی بندہ تصور کرے تو بندہ سوچ سکتا ہے. واقعی اس کو جو ہے ایسی سوچ آئے گی کہ ممکن ہے کہ بعض چیزیں جو اس طرح کی عادت انسان کو لگی ہوئی ہو تو وہ ممکن ہے کہ جو ہے وہ چھوڑنے کی طرف چلا جائے. اب ہم چل رہے ہیں, ایک کلام ہے وہ ہمیں اشفاق بھائی اگرچہ اس میں جو ہے وہ اپنا ہوسٹنگ کر رہے ہیں. یہ جو ہماری محفل نعت ہوتی ہے, ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا, اور اس میں مختلف نعت خوانوں نے الحمدللہ عز و جل کچھ اشعار جو ہے وہ پڑھے ہیں. ہم سے یہ کہا گیا تھا اور الحمدللہ ہم نے یہ تیار کیا. کچھ سلسلے کا وقت اب اختتام کی طرف جو ہے وہ بڑھ رہا ہے, تو ہم اب تیزی سے کلاموں کو شامل کریں گے. آئیے دیکھتے ہیں.
सब माँ पारे तुझसे ही नूर लिया करते हैं मेरी सादत चमचते हुए मंगला तूने ही उसे जी मदनी चैनल के नाज़रीन, यूट्यूब पर भी जब हमारा सिलसिला अपलोड होता है तो उस पर जो लोगों ने मैसेज किए उसमें से एक ये कि 10 रमज़ानुल मुबारक 23 अप्रैल को हाजी अमीन साहब ने एक हिकायत बयान की थी। अब गालिबन ये शायद रात के सिलसिले में की थी या किस में, मुमकिन है इन्होंने लिखा हो, मैं लिखने से जो है वो रह गया हूँ, या मुमकिन है कि ये ना लिख पाए हो तो इसकी वजाहत भी जो है वो कर दें, तो या कुछ इशारा भी दे दिया करें कि फ़लाँ जो है वो अपना हिकायत या इस अल्फाज के साथ थी, तो हमें ढूंढने में भी आसानी हो जाएगी। तो इंशाल्लाह आइंदा सिलसिले में इसको तैयार करके लाएंगे। इसी तरह एक मैसेज ये था कि हम कितने हफ्तों से मैसेज कर रहे हैं, आप हमारा मैसेज शामिल नहीं करते। ज़हनी आजमाइश में जो तसव्वुर मदीना हुआ था बच्चों ने, वो आप सिलसिले में शामिल करें। अब मैं ये इसका जवाब मैं दूंगा या नाज़रीन ख़ुद बताएं कि ये तसव्वुर मदीना एक से ज़्यादा दफ़ा बच्चों वाला हम अपने सिलसिले में दिखा चुके हैं। अब अगर आपने ये नहीं देखा तो अब इसको शामिल नहीं कर रहे, तो अब आप बताएं कि कसूर इसमें किसका है। तो हमारे सिलसिले जो पुराने यूट्यूब पर अपलोड है उसमें आप ये देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये चलाया था। इसी तरीके से बाज़ ये भी मैसेज इस तरह करते हैं, वो नाराज़गी, रज़ा भाई आप ज़रा सुन रहे हैं, तो हमारी फरमाइश पूरी नहीं करते, अब हमने अपनी फरमाइश ही चेंज कर दी है। अच्छा, फरमाइश क्या की है कि प्रोग्राम महफिल मदीना में महमूद भाई ने ये कलाम पढ़ा था, मदीने हमें ले गया था मुकद्दर। अब लिखा इतना है, अब ये कौन सी महफिल मदीना? एक महफिल मदीना अभी गुज़िश्ता इतवार को जो है वो हुई है। अगर इनकी मुराद ये है कि तारीख़ और या तो कोई ऐसी चीज़ इसमें जो है वो लिखें, अब बाज़ों का पूरी चीज़ लिखते नहीं है बेचारे नाजरीन, फिर हमसे गिला करते हैं कि आप फरमाइश पूरी नहीं कर रहे। अब ऊपर वालों का आपने सुन लिया कि कितने हफ्तों से मैसेज कर रहे हैं, ये तसव्वुर मदीना आप नहीं शामिल कर रहे हैं। अब आप मुझे बताएं क्या किया जाए। इसमें तो नाजरीन जो हैं वो फरमाइश करना खत्म नहीं कर रहे, फरमाइश तब्दील कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। ऐसा ही एक मैसेज मेरे पास भी है। ठीक है। एक इस्लामी भाई हैं, वो मैसेज करते हैं कि हमारी फरमाइश कभी भी पूरी नहीं हुई, हम हर हफ्ते मैसेज करते हैं। और मैसेज ये है उनका कि हमें ये नाज सुना दें अनस रजा भाई की इस्लामपुर किड्स एपिसोड नंबर 210 में कि बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों में बुलाएंगे, ये बॉक्स एक्टिविटी में पढ़ा था। तो इन्होंने तो हमारे नाजरीन जो फेसबुक के हैं तो उन्होंने तो काफी डिटेल के अंदर बताया है। तो अब बाजू का नाजरीन की फरमाइश पूरी नहीं होती, तो दिल बर्दाश्त ना हो, क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड है। अच्छा, अब जो टाइम आ गया है ना, आखिरी टाइम, अब ये हमारे अकबर हुसैन भाई जो है ना वो समझ लें गाड़ी को 5वां गियर लग गया होगा। अच्छा रजा भाई, दूसरा ये अर्ज करूं, अब मिसाल दे रहा हूँ ना, सिलसिले के फॉर्मेट को भी हमने देखना होता है, यानी बाद औक़ात एक ही नात ख़्वान की कोई 8 से 10 मुख्तलिफ फरमाइशें। अब मुझे बताएं कि वो सारी की सारी, हालांकि हमने, मैं आपको अर्ज करूं कि हमने बहुत सारी चीज़ें तैयार हमारे सिस्टम में मौजूद होती हैं, लेकिन सिलसिले में हम 1 से 2 ही शामिल कर सकते हैं एक नात ख़्वान की, अगर जो है वो ज़्यादा आती हैं तो ये भी वजह जो है वो होती है। हम ये अनाउंसमेंट तो नहीं कर सकते ना कि हमने ये सारी चीज़ें जो है वो तैयार की हैं। तो बहरहाल अभी हम जुनैद शेख भाई की भी जो एक फरमाइश आई थी कि उन्होंने एक कलाम जो है वो अपना पढ़ा था, ए अरब के ताजदार, तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल वो कुछ मनाजिर के साथ जो है वो है, आइए वो देखते हैं। आमिना के गुल हज़ार हलवा सगन मरहबा, आमिना के गुल हज़ार हलवा सगन मरहबा, है हमारे शहरियार हलवा सगन मरहबा, है हमारे शहरियार हलवा सगन मरहबा, है अरब के ताजदार हलवा सगन मरहबा, ऐ रसूले शानदार हलवा सगन मरहबा, अंबिया के ताजदार हलवा सगन मरहबा, अंबिया के ताजदार हलवा सगन मरहबा, तैयबा के नाका सवार हलवा सगन मरहबा, तैयबा के नाका सवार हलवा सगन मरहबा, बहरे उम्मत यश्क बार हलवा सगन मरहबा, बहरे उम्मत यश्क बार हलवा
روز شمار لو سغل مرحبا شافعی روز شمار لو سغل مرحبا اے عرب کے تاجدار لو سغل مرحبا اے رسول شاندار لو سغل مرحبا۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، کچھ میسیجز ہمیں یہ آ رہے ہیں کہ عید ٹرانسمیشن کے حوالے سے بھی کچھ بتایا جائے، تو بہرحال عید ٹرانسمیشن کی تیاریاں جاری ہیں۔ کڈس مدنی چینل والے اپنی تیاری کر رہے ہیں، الحمدللہ ریکارڈنگز جو ہے وہ اپنا ان کی جاری ہیں، اسی طرح اردو مدنی چینل والے جو ہے وہ اپنی تیاریاں کر رہے ہیں۔ لائیو ٹرانسمیشن ہوگی انشاءاللہ عزوجل، عبدالحبیب بھائی بھی جو ہے وہ کریں گے، امیر سنت بھی انشاءاللہ، جو ہمارا طریقہ کار ہوتا ہے کہ پہلے روز کو جو ہے وہ عید کی نماز کے بعد جو الحمدللہ امیر سنت، نگران شورا وغیرہ دیگر مبلغین کے ساتھ جو ہمارا سلسلہ ہوتا ہے صبح 7، 7:30، 8 بجے سے لے کر یہ میرے غالباً 12، 12:30 بجے تک جو ہے وہ جاتا ہے۔ اسی طرح پہلی عید کو رات، پہلی عید دوسری عید کی رات کو جو ہے نگران شورا انشاءاللہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ لائیو سلسلہ کریں گے۔ تو یوں سمجھے کہ ابھی ہاف بوائل ہوئی ہے ہماری یہ ٹرانسمیشن، کچھ تیاریاں جو ہے وہ چل رہی ہیں، اللہ نے چاہا تو کچھ دنوں میں اس کی شوریل بھی جو ہے وہ تیار ہو جائے گی، تو اگلے ہفتے تک یہ اگر تیار ہو گئی تو انشاءاللہ اپنے سلسلے میں بھی شامل کریں گے۔ ویسے آپ مدنی مذاکرے میں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اپنا اس کے حوالے سے دیکھ لیں گے۔ اب ہم جو ہے وہ چل رہے ہیں آپ کو دکھانے کے لیے، چونکہ انس بھائی کے کلام کا جو ہے وہ تذکرہ ہو رہا ہے اور بہت سارے کلام ہم نے ان کے شامل بھی جو ہے وہ اپنا کیے ہیں اور کرتے بھی ہیں، تو جو آج انس بھائی کا جو کلام ہمارے پاس شامل ہے، آئیے جو ہے وہ اس کو سنتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے انس بھائی کا کلام سنا اور اب ہم چل رہے ہیں حسان بھائی، جو وہ بھی کڈس مدنی چینل سے ان کا تعلق ہے اور ان کا ایک کلام ہے، اگرچہ ہمارے پاس ان کے بھی کافی سارے کلام جو ہے وہ تیار ہیں، لیکن ظاہری بات ہے کہ ایک سلسلے میں کتنے کلام ان کے شامل کیے جائیں گے، تو اسی طرح ایک کلام انہوں نے پڑھا تھا منگتوں کو سلطان بنایا، یہ حسان بھائی کا کلام ہے، آئیے وہ سنتے ہیں۔ اچھا یہ بتا رہے ہیں کہ وہ ان کے پاس ابھی شاید سسٹم میں جو ہے وہ نہیں ہے، فی الحال چلیں جو ہے وہ اپنا ہم ایک ہمارا غفران جو وہ بھی کڈس مدنی چینل کے مدنی منع ہیں، ان کا ایک کلام وہ بھی کافی دنوں سے پینڈنگ ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے، اگر یہ تیار ہے تو یہ چلا دیں۔ یہ سب تمہارا کرم ہے کسی کو حالات کیوں
साकी निस्बत मेरा तो बस आसरा यही है कि सब तुम्हारा करम है आका के पाक अब तक बनी हुई है। जी, आपने जो है गुफरान रज़ा का कलाम जो है वो सुना। एक मैसेज जो है वो आया है कि आपने अभी जो महफिल मदीना के हवाले से जो तस्करा चल रहा था, उन्होंने ये नहीं बताया कि वो कौन सी जो है महफिल मदीना, तो उसमें मैसेज करने वालों को लगा कि मुमकिन है कि आप जो है वो उनको डांट रहे हों और वो आइंदा मैसेज ना करें। तो बहरहाल ऐसा नहीं है। आपको नाजरीन को डांटूंगा तो फिर मैं कैसे जो है वो सिलसिला लेकर चलूँगा। अगर आप ही मैसेज नहीं करेंगे तो सिलसिला हम किसके लिए जो है वो करेंगे। लेकिन असल समझाने का मकसद ये है कि जब आप बाकायदा पूरी चीज़ नहीं लिखेंगे तो फिर आप ही डिसअपॉइंट होंगे कि यार हम मैसेज करते हैं, हमें हमारी चीज़, हमारी फरमाइश पूरी जो है वो नहीं की जाती। तो ऐसा नहीं है, कोई डांटने वगैरह का सिलसिला नहीं है। मैं कौन होता हूँ डांटने वाला। एक मैसेज है यूट्यूब पर जब सिलसिला अपलोड होता है, वहाँ मैसेज किया है कि 4 मार्च को अब्दुल हबीब भाई ने आए सच्ची तौबा करें के मौजू पर बयान किया था, वो दिखा दें। अब अगर इनकी मुराद ये है कि उसका कोई मदनी गुलदस्ता दिखाना मकसूद है तो इस सिलसिले में जब अब ये अपलोड होगा तो उसमें उसकी वजाहत कर दीजिएगा, इंशाअल्लाह अज़्ज़ उसको तैयार कर लेंगे। वरना जो है वो अपना पूरा सिलसिला अगर मुराद है तो फिर जो है वो ज़ाहिर बात है कि वो हमारे अपने हाथ में नहीं है। वो जब उसका यानी यूँ समझे कि रिपीट भी गालिबन शायद हो चुका होगा, अगर इसका मदनी गुलदस्ता तैयार करने का तो उसको हम सिलसिले में तैयार करके ले आएंगे। अच्छा, वो कलाम जिसका कहा था हसन भाई का, वो तैयार है, आइए वो देखते हैं। मंगतों को सुल्तान बनाया मेरे मदनी आका ने, मंगतों को सुल्तान बनाया मेरे मदनी आका ने। जब अपना दरबार सजाया, जब अपना दरबार सजाया मेरे मदनी आका ने, मंगतों को सुल्तान बनाया, मंगतों को सुल्तान बनाया। जिस पर अपना रंग चढ़ाया मेरे मदनी आका ने, जिस पर अपना रंग चढ़ाया मेरे मदनी आका ने। दाता फरीद और ख्वाजा बनाया, दाता फरीद और ख्वाजा बनाया, दाता फरीद और ख्वाजा बनाया मेरे मदनी आका ने। जी, मदनी चैनल के नाज़रीन, हसन भाई का कलाम भी जो है वो हो गया। और एक कलाम हमारे जो अजीम भाई हैं नातख़्वां, कुछ मैसेज एक दो दफ़ा ऐसे भी आए हैं कि आप किड्स मदनी चैनल के जो मदनी मुन्ने हैं, जो नातख़्वां हैं, उन्हीं को जो है वो आप ये दिखा रहे हैं। बड़ों को तो कोई पूछ रहा नहीं है, ऐसा नहीं है, बड़ों को जो है वो नहीं पूछ रहा। असल में आपकी फरमाइशों पर ही सिलसिला जो है वो चलता है। यूँ समझें कि बड़ों का इस हवाले से हफ्ते में 2 सिलसिले, याद खुदा व मुस्तफ़ा और एक महफिल मदीना जो होती है। और किड्स मदनी चैनल के यूँ समझे हफ्ते में 4 दिन तो इस्लाम फॉर किड्स होता है। क्या क्या कहते हैं रज़ा भाई? इस्लाम फॉर किड्स होता है। इसी तरह बच्चों की शाम वो रोज़ाना ही तकरीबन 5 या 6 दिन जो है वो अपना है। इसी तरीके से 1-2 और हैं, तो उसमें इतनी मतलब नाते होती है, तो ज़ाहिर बात है कि जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी उनकी फरमाइशें भी बढ़ जाती हैं। जब क्वांटिटी उनकी बढ़ गई तो उनकी फरमाइशें भी ज़ाहिर सी बात है बढ़ जाती हैं। और फिर बड़ों को तो एक सुनते हुए आ रहे हैं। अब बच्चे ये 1-2 साल से इन हुए हैं तो थोड़ा सा वो भी एक क्रेज है कि माशाल्लाह कुल्लू जदीदिन लजीज। मेरे पास मैसेजेस बहुत सारे हैं, मैसेजेस बहुत सारे हैं, कमेंट्स में कुछ पढ़ लेता हूँ जल्दी जल्दी। एक मैसेज ये है कि लास्ट ईयर कुर्बानी के दिन जब हसन रजा रो रहे थे तो अमीर अहले सुन्नत पर रिक्कत तारी हो गई थी, तो वो वाला क्लिप चला दीजिए। इसी तरह एक मैसेज है कि जानशीन अमीर अहले सुन्नत की आवाज में कोई भी नात शरीफ सुना दें। इसी तरह मदनी मुज़ाकरा नंबर 1998 1898 मदनी होम के लिए जो डोनेशन करने वालों के लिए अमीर अहले सुन्नत ने दुआ दी थी, वो दिखा दें। इसी तरह मेनू शौक मदीने जामर्दा आसिफ अख्तारी की आवाज में हो तो ये सुना दें। अकबर भाई से गुजारिश है कि अशफाक भाई का प्रोग्राम याद खुदा और मुस्तफ़ा ये कब रिपीट होता है, ये भी हमें
بتا دیں. اسی طریقے سے جو ہے وہ اور بھی سر ایسا نہ کریں نا، مطلب آپ اسٹارٹ ہوتے ہیں تو پھر رکنے کا نام جو ہے وہ نہیں لیتے. سلسلے کا وقت بھی اختتام کی طرف ہے. ایک دو جواب تمہیں جو ہے وہ اپنا دے دوں. اشفاق بھائی کا سلسلہ جو ہے وہ یاد خدا و مصطفیٰ، یہ یوں سمجھے غالباً 2 بجے جو ہے وہ دوپہر کو اتوار کو ریپیٹ ہوتا ہے اور 3 بجے سے پہلے ختم ہو جاتے ہیں. نگران شورا کا لائیو سلسلہ جو ہے وہ ہوتا ہے اور مزید جو آپ نے چیزیں تیار کرنے کو کہیں انشاءاللہ عز و جل وہ شامل کریں گے. اب ہم چل رہے ہیں ایک جو حمد ہے امین بھائی جو ہے ہمارے بڑے نعت خوانوں میں، ان کی جو ہے یہ بھی ایک تو ہفتوں سے پینڈنگ ہے. آئیے وہ سنتے ہیں. وہ تنہا کون ہے اللہ اللہ، بادشاہ وہ کون ہے اللہ اللہ، مہربان وہ کون ہے اللہ اللہ، حسبی ربی جل اللہ اللہ اللہ، فی قلبی غیر اللہ اللہ اللہ، لا موجود الا اللہ اللہ اللہ، لا معبود الا اللہ اللہ اللہ، لا مقصود الا اللہ اللہ اللہ، حسبی ربی جل اللہ اللہ اللہ، فی قلبی غیر اللہ اللہ اللہ، نور محمد صلی اللہ اللہ اللہ، لا الہ الا اللہ اللہ اللہ، یا رب العالمین اللہ اللہ، صلی علی طه الامین اللہ اللہ، فی کل وقت وحین اللہ اللہ، یا رب العالمین اللہ اللہ، صلی علی طه الامین اللہ اللہ، فی کل وقت وحین اللہ اللہ، حسبی ربی ربی اللہ اللہ اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ اللہ اللہ. جی بہرحال سلسلے کا وقت آپ کے سامنے ہے. ایک آدھ جو فرمائش ہم شامل کر سکیں. عمر بھائی کا ایک کلام تھا، مٹتے ہیں جہاں بر کے آلام مدینے میں. یہ کلام جو ہے وہ شامل کرتے ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل اگر موقع لگا تو پھر قرآن اندازی اور سوال. مٹتے ہیں جہاں اور آقا کی عنایت
سرکار کی رحمت تو ہے عام مدینے میں، سرکار کی رحمت تو ہے عام مدینے میں۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، جو فرمائشیں جتنی پوری کر سکے وہ ہم نے کی ہیں، انشاءاللہ عز و جل آئندہ سلسلے میں جو رہ گئی ہیں ان کو بھی شامل کریں گے اور مزید کو بھی شامل کریں گے۔ رضا بھائی کو جو ہے وہ اسکرین پر دکھا دیں، اور دوسری اسکرین پر جو ہے چونکہ ہم قرآن اندازی جو ہے وہ کریں گے اور ڈیجیٹل انداز میں ہوتی ہے انشاءاللہ۔ رضا بھائی جب مدینہ بولیں گے تو اس وقت جو ہے یہ ہم جو ہے وہ روک دیں گے، اور اس کے بعد رضا بھائی ہی اسکرین پر انشاءاللہ عز و جل سوال بتائیں گے، اور جس کا جواب آپ کے پاس یوں سمجھیں کہ پونا گھنٹہ ہوتا ہے، 5 بجے تک جواب دے سکتے ہیں۔ مدینہ بنت راشد ہیں یہ ملتان سے بنت راشد۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ عز و جل آئندہ ہفتے زندگی رہی تو یہ سلسلہ لے کر حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اجازت۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار۔